أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللہم غیرنی حتی تحبنی، اے اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا کہ یا اللہ امت مسلمہ کو اتنا بدل دیجئے کہ آپ اس سے محبت کرنے لگیں۔ یا اللہ ہم سب کو فرقہ واریت سے نجات عطا فرما دیجئے، ہم سب کو ایک امت بنا دیجئے اور ہمارے لیے صراط المستقیم کے راستے آسان فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک نئے سلسلے کا آغاز، ہماری 15 ڈیز جرنی، جس کا ٹاپک ہے دل کی دنیا بدلیں، جس پہ الحمدللہ سے ہم نے ایک وائس نوٹ بھیجا تھا جس میں بتایا تھا کہ دل کی دنیا سے مراد کیا ہے اور اسے بدلنا کیوں ضروری ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے اس میں سب سے پہلے کا جو آج کا موضوع ہے اس کو دیکھیں کہ ہمارا دل، میرا اور آپ کا دل۔ تو پیاری بہنوں، ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹا سا سوال، اور وہ سوال ہے، کیا آپ جانتی ہیں کہ ابھی اس لمحے آپ کے دل میں کیا ہے؟ خوشی ہے، درد ہے، تھکن ہے یا خاموشی ہے؟ یا پھر کوئی ایسا بوجھ ہے جو آپ نے اتنے عرصے سے اٹھایا ہوا ہے کہ اب اس کا احساس بھی آپ کو نہیں رہا، یعنی آپ عادی ہو گئی ہیں اس کی۔ تو پیاری ساتھیوں، ہم روز آئینے میں چہرہ دیکھتی ہیں، مگر دل کا آئینہ جسے دیکھنا مجھے اور آپ کو ضروری تھا وہ کب ہم نے دیکھا؟ ہم اپنا سیل فون چارج کرتی ہیں، مگر ہم نے اپنی روح کو چارج کب کیا؟ ہم اس کو چارج کرنا بھول گئے۔ کس سے؟ روحانیت سے، رحمانی سیل سے۔ تو دیکھیں، آج کا سفر انشاءاللہ تعالی دلوں کا سفر ہے، اور آج ہم اپنے دل سے ملیں گے، اسے سمجھیں گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے انشاءاللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دیں گی۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ جو ہمارا دل ہے اس کا سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو، یعنی ہم کہتے ہیں نا، ایسے تنبیہ کرتے ہیں، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ جو سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ہے، یہ نہ تو بڑے بڑے گھر بنانے میں ہے، نہ یہ اپنے بینک بیلنس بھرنے میں ہے، نہ لوگوں کی تعریفوں میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے آپ امیروں کو بھی دیکھیں گے، بڑے بڑے بینکرز کو بھی دیکھیں گے، بڑے بڑے بزنس مین لوگوں کو بھی دیکھیں گے، تو آپ ان کے اندر کوئی نہ کوئی الجھن ضرور دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل اللہ سے دور ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم اسپیشلی یہاں پر ہم خواتین کی بات کریں گے، ہم خواتین نے زندگی میں بہت کچھ مینیج کرنا سیکھا، گھر کو سنبھالنا سیکھا، بچوں کو سنبھالنا سیکھا، رشتوں کو سنبھالنا سیکھا، اپنے کچن کو سنبھالنا سیکھا، اور ہمارے گھر کی ایک ایک چیز ایسے سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اتنا کچھ ہم نے سنبھالنا سیکھا ہے، باہر کے معاملات سنبھالنے سیکھے، روپے پیسہ سنبھالنا سیکھا، لیکن ایک چیز جو ہم نے سنبھالنی تھی اور سب سے پہلے سنبھالنی تھی وہ تھا ہمارا اپنا دل۔ اور یہ دل، یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے آج کی سچی کہانی پر آئیں گے، کیونکہ ان ہمارے ٹاسک میں الحمدللہ سے، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ان ٹاسک میں ہم انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ بہنیں رابطے میں ہوتی ہیں، کسی نہ حوالے سے بات کر رہی ہوتی ہیں، ایک سچی کہانی ہم ساتھ رکھیں گے۔ اس کا تھوڑا سا فارمیٹ ایسا ہوگا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جن بہن کا نام ہوگا ان کو نام ہم کوئی بھی اور دے دیں گے، لیکن کہانی بتانے کا انداز اس طرح سے ہوگا کہ جو میرے اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے۔ تو چلیں ہم آج کی اپنی پہلی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہماری بہن تھی، بہت پڑھی لکھی تھیں، گھر بار والی تھیں، ان کے حالات بظاہر اچھے تھے، باہر سے دیکھیں تو سب کچھ ٹھیک نارمل نظر آتا تھا، لیکن
وہ اندر ہی اندر بہت نامکمل تھیں، خالی تھیں. اور آپ اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگ دیکھیں گے، ہر صبح وہ اٹھتی، ناشتہ بناتی، بچوں کو اسکول بھیجتی، گھر صاف کرتی، کھانا پکاتی، اور روٹین وائز جو بھی ان کے کام ہیں وہ کام کرتی بغیر رکے. ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھا کہ امی آپ کبھی ہنستی کیوں نہیں ہیں؟ یعنی کہ ہر کام آپ پرفیکٹ کرتی ہیں لیکن آپ کے منہ پہ اسمائل نہیں ہوتی ہے، چہرے پہ اسمائل نہیں ہوتی ہے. اس چھوٹے سے سوال نے ان کو الجھا دیا، اور وہ بہت پریشانی کی حالت میں رابطہ کرتی ہیں. رابطے میں آپ رکھ لیں، ہماری کسی بھی سینئر کو رکھ لیں، ٹھیک ہے. رابطہ کرتی ہیں اور ان سے اپنی دلی کیفیت بیان کرتی ہیں. خیر، بیان کرنے میں بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں لیکن مختصر جو بتائی گئی ہیں، کہ وہ بتاتی ہیں کہ میری بیٹی نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں یہ سوال کا جواب بھی نہیں دے پائی. پتہ نہیں کہ میرے اندر جو ہے نا وہ کچھ ایسا ہے جو میں کسی سے بیان نہیں کر سکتی. روتے روتے انہوں نے پہلی بار جو ہے یہ بات ہم سے کی. اب یہ تھا کہ ان کو بتایا، ان کو حوصلہ دیا، اور حوصلہ دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وقت ٹائم آہستہ آہستہ گزرتا ہے. اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھ لی ہیں، سچی باتیں کرنا، کھری باتیں کرنا، بے پردہ باتیں کرنا. اور میں اللہ تعالیٰ سے اب کہتی ہوں کہ یا اللہ، میں تھکی ہوئی ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے سن رہا ہے، مجھے بس تیری ضرورت ہے. تو پیاری بہنوں، وہ بہن بتاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا دل مضبوط ہوتا گیا. میرے اندر جو بھی مسئلہ تھا وہ میں کسی سے بیان تو نہیں کر سکتی، لیکن میرا دل اللہ سے لگنے لگا. فجر کے بعد میں 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگی، میرا دل اللہ سے جڑ گیا. نہ میں نے کوئی بڑا عمل کیا، نہ کوئی لمبی عبادات کی، بس 5 منٹ کا تعلق اپنے اللہ تعالیٰ سے ایسے جوڑا کہ مجھے سجدے میں اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں. اور آہستہ آہستہ وہ خالی پن بڑھنے لگا، وہ بے چینی سکون میں بدلنے لگی. ان کی بیٹی نے 3 مہینے کے بعد ان سے کہا کہ امی آپ کے چہرے پر تو ایسے لگتا ہے جیسے نور آ گیا ہو. تو پیاری بہنوں، اس چھوٹی سی مگر مختصر سی سچی کہانی کے پیچھے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھولیں، بیان کریں. کیونکہ دیکھیں، دل بیمار ہوتا ہے 3 چیزوں سے. سب سے پہلے اپنے دل میں رکھے ہوئے کینے سے، ناراضگی سے. جو ہم بولتے ہیں پھر وہ دباتے رہتے ہیں اور پھر اندر سے جلتے رہتے ہیں. پھر دوسرا دل بیمار ہوتا ہے، ہم موازنہ کرنے لگتے ہیں اپنا کسی دوسرے انسان سے، کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کا گھر اچھا، فلاں کا شوہر اچھا، فلاں کے بچے اچھے. وہ یہ چیز ہمیں بیمار کرتی ہے. پھر سب سے بڑی بات ڈسکنیکشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. جب نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، جب دعا میں دل نہیں لگتا، تو سمجھ لیں ہمارا دل بیمار ہو گیا ہے. اور دل ٹھیک کن چیزوں سے ہوگا؟ توبہ سے ہوگا، شکر گزاری سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھیں اس سے ہوگا، اور صبر سے ہوگا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ صبر کا مطلب ہے گرنے کے بعد مضبوط ہو کر اٹھ کھڑے ہوں، اللہ کا نام لے کے اپنے قدم جما لیں. تو پیاری بہنوں، خود سے وعدہ کریں کہ میں اپنے دل کو نظر انداز نہیں کروں گی. یہ دل اللہ کی امانت ہے اور میں اسے اللہ ہی کو واپس کروں گی، لوگوں کو نہیں دوں گی. لوگ اس دل کو اتنا توڑ دیں گے کہ آپ بیٹھ کے جتنا مرضی جوڑیں وہ نہیں جڑے گا. کون جوڑے گا؟ اللہ جوڑے گا. کیسے جڑے گا؟ اللہ کے ذکر سے جڑے گا. تو کیا کریں؟ اپنے دل کو صاف کر کے روشن کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کرتے ہوئے. آج کا پہلا سوال اور آخری سوال، ہم زیادہ سوال نہیں رکھیں گے اس دفعہ. اور وہ پہلا سوال، وہ کون سا درد ہے جو میں نے برسوں سے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے اور اللہ کو بھی نہیں بتایا؟ اللہ جانتا تو ہے لیکن میں نے نہیں بتایا، کیونکہ بتانے کے لیے آپ کو سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اپنے اللہ کو بتانا پڑے گا. اپنے دکھ درد اللہ کے حوالے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو آج کا یہ پہلا قدم بہت قیمتی ہے. آج آپ نے اپنے دل کی طرف رخ کیا، یہی سب سے بڑی جو ہے آپ کی ہمت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی کمزوری کے ساتھ اس کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ پہلا قدم آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.